السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم ہے، تمہیں معلوم ہے، الذین اعتدوا منکم، جو تم میں سے حد سے آگے بڑھ گئے تھے، فی السبت، سنیچر کے دن کے سلسلے میں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو، جنہوں نے تم میں سے سنیچر کے دن حد سے آگے بڑھ گئے تھے، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا تم لوگ بندر ہو جاؤ، ذلیل ہو جاؤ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات کے بعد جب ان میں سرکشی پیدا ہو گئی اور وہ حد سے آگے بڑھنے لگے اور اللہ کے فرامین کو پسے پشت ڈال دیا اور خوب جم کر کے اللہ رب العالمین کے حکموں کی مخالفت اور نافرمانی کی، تب اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر بڑا خطرناک عذاب بھیجا۔ بنی اسرائیل جو عذاب کے شکار ہوئی، اس میں 3 گروہ بنے۔ ایک گروہ تھا جو سنیچر کے دن کھل کر اللہ کی مخالفت کرتے تھے، مچھلی پکڑنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا، تو اس طریقے سے اس جرم میں وہ برابر کے شریک تھے، جو کھل کر کے گناہ کر رہے تھے۔ دوسرا گروہ تھا جو ان کے اس عمل پر راضی تھا۔ تیسرا طبقہ تھا جو ان کو منع کر رہا تھا، یعنی جو منکر پر نکیر کر رہے تھے اور نصیحت کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو جو سنیچر کے دن اللہ رب العالمین کی مخالفت کر رہے تھے اور ہیلا کر رہے تھے، سنیچر کے روز مچھلی پکڑنے سے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا تھا کہ سنیچر کے روز مچھلی کا شکار مت کرو، یہ عبادت کا دن ہے، یہ تمہارے لیے ہفتے کی عید ہے، اس دن کام مت کرو، مطلب یہ کہ مچھلی کا شکار مت کرو، کیونکہ ان کا وہی کام تھا، سمندر کے ساحل پر یہ آباد تھے۔ تو ان لوگوں نے ہوشیاری کیا کی کہ سنیچر سے پہلے جال ڈال دیتے تھے، گڈھا کھود دیتے تھے اور پانی روک لیتے تھے، اور پھر جیسے سنیچر کا دن ختم ہوتا مچھلی کا شکار کر لیتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا، ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم بڑے ذہین لوگ ہیں، عقل سے کام لے رہے ہیں کہ ہم تو مچھلی کا شکار سنیچر کے روز نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ جال ڈالتے تھے کب؟ سنیچر سے پہلے، اور پھر جال نکالتے تھے اور پھر مچھلی کا شکار کرتے تھے کب؟ جب سنیچر کا روز ختم ہو جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسی جرم کی بنیاد پر، اسی غلطی کی بنیاد پر ان کو ذلیل کر دیا اور ان کو بندر بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف کے اندر اس کی بڑی تفصیل سے وضاحت فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے پر تھی، یعنی ساحل سمندر پر آباد تھی۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب یہ لوگ حد سے سنیچر کے دن آگے بڑھ گئے، سنیچر کے دن عبادت کا حکم دیا گیا تھا،
اب ان لوگوں نے مچھلی پکڑنا شروع کر دیا، جبکہ مچھلی پکڑنا اس دن منع تھا۔ کہتے ہیں کہ استعتیہم حیتانہم فی یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تاتیہم، کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس مچھلیاں ہفتے کے دن پانی کے اوپر آنے لگی اور جس دن سنیچر نہ ہوتا تو آتی ہی نہیں تھی۔ وَكَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ہم نے انہیں اسی طرح آزمایا اس لیے کہ وہ نافرمان تھے، اس لیے کہ وہ حد سے آگے بڑھ رہے تھے۔ تو جس روز پابندی تھی کہ مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے، مچھلی اس دن بہت تیزی سے آتی تھی، مچھلی اوپر بڑھتی تھی، لوگ لالچ میں آگے بڑھ گئے اور پھر مچھلی کا خوب شکار کیا۔ اور جس دن سنیچر نہیں ہوتا مچھلی آتی ہی نہیں تھی۔ اللہ نے ایک آزمائش میں ان کو مبتلا کیا، مگر یہ برائی میں، اللہ کی مخالفت میں بالکل لبریز ہو گئے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تو ایک قوم ان میں سے، یعنی ان میں سے ایک جماعت تھی جو ان کو نصیحت کر رہی تھی کہ مچھلی کا شکار اس روز مت کرو۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ نے کہا جب ان میں سے ایک جماعت نے ان سے کہا مچھلی کا شکار مت کرو، تو ان لوگوں نے کیا کہا، تم ایسی قوم کو کیوں سمجھاتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا، عذاب دینے والا ہے۔ تو ان لوگوں نے جو برائی پر نکیر کی تو کہا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ، ہم تو اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، ہم تو اپنی ذمہ داری اور فریضہ انجام دینا، برائی سے تم کو روک رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو بندر اور ذلیل کر دیا، بندر بنا دیا، حقیقت میں، ریئل میں، ایسا نہیں کہ مطلب ان کو ذلیل کیا، جیسے ہم کسی کو کہیں تو گدھا ہے، کتا ہے، کمینہ ہے، گالی دیتے وقت کہتے، کسی کو گدھا بنا دیا، کسی کو کتا بنا دیا، ایسا نہیں ذلت و رسوائی کے لیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت میں، ریئل میں ان لوگوں کو بندر بنا دیا، ان لوگوں کو بندر بنا دیا۔ انسان تھے، انسانوں میں رہتے تھے، انسانوں کی غذا کھاتے تھے، انسان تھے، بنی آدم تھے، مگر ان لوگوں نے جب حد سے آگے بڑھنا شروع کیا اور مچھلی پکڑنا شروع کیا سنیچر کے روز، جس دن منع کیا گیا تھا، شام کو جال نکالتے تھے اور پھر شکار کرنا شروع کر دیتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس میں عبرت اور نصیحت کیا ہے؟ عبرت اور نصیحت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرنا ہے، اللہ کے عذاب سے ہمیشہ بچنا ہے۔ ہم بچ نہیں سکتے، ہم اللہ رب العالمین کی علم سے، اللہ رب العالمین کے علم سے ہم بے خبر نہیں ہیں، ہم دور نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہمارے اوپر ہے، ہم جہاں بھی جائیں، جہاں بھی رہیں، جس حال میں بھی رہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، لہذا اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں سانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا یہاں تذکرہ فرمایا اور اس سے پہلے ان پر ہونے والی نعمتوں کی بارش کا تفصیل سے تذکرہ فرمایا، اور پھر اسی قوم کو جو معزز تھی، محترم تھی، اللہ نے وہ نعمتیں دی جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دی تھی، مگر جب یہ حد سے آگے بڑھنے لگے تو اللہ رب العالمین نے ان کو ذلیل کیا اور بندر بنا دیا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جو مدینہ کے گرد و پیش میں یہودی آباد ہیں اور اپنے آپ کو بہت قابل سمجھ رہے ہیں، یہ ان کے لیے پھٹکار ہے کہ تم بھی انہی کی روش پر چل رہے ہو، تم انہی کی روش پر چل رہے ہو، یاد رکھو انجام تمہارا بھی وہی ہوگا جو اس سے پہلے تم لوگوں کا ہوا تھا، کہ اللہ نے ذلیل کیا، تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تم بھی مدینہ میں ذلیل ہوگی اور تم کو یہاں سے کھدیڑا جائے گا، نکالا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی مکاری اور ان کے فریب اور ان کی دغا بازی اور بغاوت کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور پھر بنی اسرائیل پر ایک عذاب یہ آیا جو آج کے درس میں بتایا گیا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ یقیناً تمہیں معلوم ہے
ان لوگوں کے سلسلے میں جو تم میں سے سنیچر کے دن حد سے آگے بڑھ گئے تھے تو ہم نے فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، تو ہم نے کہا ان سے کہ تم بندر ہو جاؤ، ذلیل ہو جاؤ. تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو بندر اور ذلیل بنا دیا. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے شر اور فساد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم.